بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جسمانی امراض جب لگ جاتے ہیں تو اس کے علاج کی فکر ہر مریض کو ہو جاتی ہے، اور اگر وہ علاج آسانی سے ہو جاتا ہے اور صحت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مشورے کرتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر کون سا حکیم اچھا ہے جس سے میں علاج کراؤں اور صحت مند ہو جاؤں۔ پھر جس سے بھی علاج کرواتا ہے وہ اسے کچھ دوائیاں بتا دیتا ہے اور کچھ پرہیز بتا دیتا ہے، کچھ دوا صحت مند رہنے کے لیے، کچھ غذا، اور یہ علاج میں جو نفع ہونے والا ہے اس کے لیے کوئی مضر اور نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو اس سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، یعنی پرہیز بتاتا ہے، کیونکہ پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک طرف دوا ہوتی رہے، علاج ہوتا رہے، دوسری طرف پرہیز نہ ہو تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو روحانی امراض سے بچاؤ، اور کوئی روحانی مرض لگ گیا ہو، یعنی کوئی کام گناہ کا ہو رہا ہو تو یہ مرض ہے، تو اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدبیر کرو۔ تدبیر کیا ہے؟ توبہ، سچی پکی توبہ۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگر ہم نے اس سے بار بار توبہ کر لیا تو اس علاج کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ ہے۔ دل صاف ہو جائے گا، نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ جیسی سچی پکی توبہ ہوگی ویسی اس کے فائدے ہوں گے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ مہربان رب تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ یعنی اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لیا اور بھلے اعمال کرنے لگے اور اس گناہ سے جیسی توبہ ہونی چاہیے ویسی توبہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی دل بیمار کو صحت کامل عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو نیکیاں تھیں وہ تو تھیں ہی، لیکن گناہ والی جو نیکیاں بن گئیں تو یہ مزید بن گئیں، اور یہ اخلاص والی نیکیاں ہوگی کہ اللہ نے اسے نیکی بنایا ہے۔ اس تو سچی پکی توبہ کے ساتھ جو نیکی بنی، اس کو اللہ نے نیکی بنایا ہے، اس لیے اس کے انوارات کا تو کیا پوچھنا۔ اس لیے ہم جہاں اپنے جسمانی مرض کا علاج کراتے ہیں وہاں روحانی مرض کا پہلا علاج توبہ ہے۔ اور توبہ سے کسی نے فرمایا توبہ روح کا غسل ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی دفعہ غسل کریں گے اتنی شاداب رہیں گے، خوش رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ اس لیے توبہ بہت آسان سی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ باوضو ہونا ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، سب سے کٹ کر اکیلے میں کرنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے بھی اگر آدمی نے توبہ کر لیا اور بار بار کیا اور بار بار کرتا رہا تو یہ سب توبہ میں ہی شامل ہوگا۔ اس لیے ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرے، صحت مند رہنے کے لیے صحت مند لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے پاس رہ کر دل صحت مند کیسا رہتا ہے، روح صحت مند کیسی رہتی ہے، روحانی امراض سے بچا کیسے جاتا ہے، یہ ان کے پاس سیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے خود کہہ دیا سچوں کے ساتھ رہو۔ کون؟ جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں، کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچاتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، تو آدمی کو پر صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے خود اس کی ترغیب دے دیا۔ ہم بندے ہم سے ہو ہی جاتے ہیں، گناہ سے توبہ، بچنے کی اور تدبیر کے ساتھ ساتھ کسی ایسے کے پاس رہنا، ان کے پاس آنا جانا، ان سے تعلق بنائے رکھنا، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں جا کر دل تندرست ہوتا ہے، بیماریوں سے بچنے کی سمجھ آتی ہے، اور بیماری سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کیا ہے، اور بچنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور روحانی صحت بھی عطا فرمائے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی۔ نبی، اے نبی، اے نبی۔